یہ ایک ایسی عبرتناک کہانی ہے جو اللہ کی نافرمانی اور دھوکہ دہی کے انجام کو واضح کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کی بستی اور ان کا طرز زندگی۔ یہ بستی سمندر کے کنارے واقع تھی اور اس کے باسی زیادہ تر مچھلیوں کے شکار سے روزی کماتے تھے۔ اللہ نے ان پر بے شمار نعمتیں نازل کی اور انہیں زندگی گزارنے کے بہترین مواقع فراہم کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ وہ اپنی قوم کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے تھے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو اللہ کے احکام کو توڑنے کے حوالے سے بدنام۔ یہ لوگ بار بار اللہ سے عہد کرتے پھر توڑ دیتے۔ جب بھی ان پر کوئی آزمائش آتی یہ وقتی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتے، مگر جیسے ہی مشکل دور ہوتی دوبارہ سرکشی پر اتر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک خاص حکم نازل کیا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ یہ دن صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن انہیں ہر قسم کی دنیاوی سرگرمیوں سے منع کر دیا گیا تھا۔ اللہ نے ان کے ایمان کی آزمائش کے لیے ایک عجیب معاملہ کیا۔ باقی دنوں میں مچھلیاں کم آتی تھی، لیکن جیسے ہی ہفتے کا دن آتا مچھلیاں سمندر کی سطح پر بڑی تعداد میں ظاہر ہونے لگتی اور بظاہر بہت آسانی سے پکڑی جا سکتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا کیونکہ ان کے لیے ہفتے کے دن شکار کرنا ممنوع تھا، لیکن انہی دنوں میں سب سے زیادہ مچھلیاں نظر آتی تھی۔ شروع میں تو انہوں نے صبر کیا، لیکن جلد ہی شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ اگر وہ سیدھا شکار نہ کریں بلکہ کسی اور چالاکی سے مچھلیاں پکڑیں تو شاید وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے مرتکب نہ ہوں گے۔ انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا۔ ہفتے کے دن وہ سمندر میں جال لگا دیتے اور گڑھے کھود کر پانی کا بہاؤ اس میں موڑ دیتے تاکہ مچھلیاں ان میں قید ہو جائیں۔ اگلے دن وہ آرام سے ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور یوں سمجھتے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے۔ یہ دراصل ایک دھوکہ تھا کیونکہ ظاہری طور پر ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہے تھے۔ اس بستی میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ وہ لوگ جو اللہ کے حکم پر سختی سے عمل کرتے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے، اور وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور دھوکہ دہی سے شکار کر رہے تھے، اور وہ لوگ جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن نافرمانوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ نیک لوگوں نے گناہگاروں کو بہت سمجھایا کہ وہ باز آ جائے، مگر وہ باز نہ آئے۔ نیک لوگ کہتے رہے، اللہ سے ڈرو، اس کا حکم مت توڑو ورنہ تم پر کوئی بڑا عذاب آ جائے گا، مگر نافرمانوں نے ان کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا اور اپنے کام میں لگے رہے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک رات اللہ نے ان تمام نافرمانوں کو بندر بنا دیا۔ یہ کوئی عام بندر نہیں تھے، بلکہ وہ ایسے بندر بنے جو نہ نسل آگے بڑھا سکتے تھے اور نہ ہی عام جانوروں کی طرح مکمل زندگی گزار سکتے تھے۔ وہ صرف 3 دن زندہ رہے اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ بستی کے باقی لوگوں نے صبح دیکھی تو حیران رہ گئے۔ جو لوگ کل تک عام انسان تھے وہ اب بندروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ یہ بندر اپنی پرانی عادتوں کے مطابق اپنے ہی گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے، اپنے عزیزوں کو پہچانتے، مگر کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں ذکر فرمایا، اور یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے معاملے میں حد سے تجاوز کر گئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور پس جب وہ اس بات کو بھلا بیٹھے جو ان کو سمجھائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ اللہ کے احکام کے ساتھ دھوکہ نہیں چلتا۔ بنی اسرائیل نے چالاکی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے سامنے ان کا فریب نہ چل سکا، اور اللہ کا عذاب نافرمانوں پر ضرور آتا ہے۔ جب کوئی قوم مسلسل گناہ میں پڑی رہے اور نصیحت قبول نہ کرے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ کہانی محض بنی اسرائیل کے ماضی کا قصہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ کے احکام کی نافرمانی کریں
دھوکہ دہی اور چالاکیوں سے گناہ کو جائز بنانے کی کوشش کریں تو ہمیں بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا کوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے اور اس کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔